اور وہاں جا کے کہے کہ طالبان کو ٹریننگ تربیت ہم نے دی، القاعدہ کو ٹریننگ تربیت ہم نے دی، ایران جائے بطور چیف ایگزیکٹو کے اور کہے ہماری پاک سرزمین آپ کی ریاست کے خلاف استعمال ہوئی، اور اسمبلی فورم پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ پاکستانیوں کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں بھاری قیمت پر بیچا گیا، اگر اس وقت نوٹس لے لیا جاتا، اس کو سنجیدگی سے لے لیا جاتا، تو یہ نوبت نہ آتی کہ وہ ریاست پاکستان کی سلامتی سے اپنی سیاست کے لیے کھیلتا۔ مگر آج اگر یہ کہے کہ میں ابھی کھیلوں گا، تو بھائی کوئی یہ تو بتائے کہ کیا اس کی ٹیم جو بڑے بڑے مافیاز اور ٹائکون سے بھری پڑی تھی، اور جو پی ایم ہاؤس میں عارف نقوی اور کیا نام ہے اس کا انیل مسرت جیسے درجنوں لوگ راتوں کو رہتے تھے، المیہ یہ ہے کہ یہاں کام رکا نہیں، آپ نے کھیلنا تو دور کی بات، بشرا بی بی بھی اپنے مخالفین کے خلاف غداری کارڈ کھیلتی رہیں، اور آپ ہمیں تو سب سے زیادہ تشویش اس بات پہ ہے کہ خدا نخواستہ جو ہمارا نیوکلیر پاکستان، اس میں 4 سال آپ کی ٹیم جو ہے ان کے ہاتھوں میں یہ رہا، کہیں کوئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہمیں ایسی کوئی خبر ملے کہ جس سے پوری قوم سکتے میں آ جائے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف مخالفت میں جو ہم نے بت تراشا، بت بنایا، وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ریاستی اداروں سمیت ریاست کی سلامتی سے کھیل جائے، اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ اور یہ ضرورت کب ختم ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے ادارے میں بیٹھے لوگوں سے وہ کھیلا، ادارے کمزور ہوئے اور کیے گئے، مگر کیا کوئی بتائے گا کہ عمران سے ڈیل کے مقاصد تو سامنے آنے پر قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے، مگر عمران سے ڈھیل کے مقاصد کب قوم کے سامنے آئیں گے، اور ان کے مقاصد آج تک جو ڈھیل کے ہیں وہ پوری قوم کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ آج اگر ہم بات کریں کہ جناب یہ جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، کیا اس کو ریاست سے بار بار غداری کا مرتکب ہونے دیں، اور اس کو لگام کیا عوام ڈالیں گے، یا ریاستی ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کو لگام ڈالیں گے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہر ادارہ بلکہ تمام ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، انتہائی حساس اور انتہائی ذمہ داری سے، جس کی وجہ سے
ریاست پاکستان کے ساتھ مختلف اوقات میں جو اس جیسے کھلنڈرے کھلاڑی کھیلتے آئے، پھر بھی پاکستان الحمدللہ محفوظ ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کی ضرورت کب پوری ہوگی تاکہ پاکستانی عوام محفوظ ہو سکیں۔ جو پاکستان کو یہ دلدل میں پھنسا گیا، پاکستان کی معیشت کی تباہ و بربادی کر دی، اخلاقیات کی تباہی کر دی، مذہب سے کھیلا اور یہاں تک کہ سلامتی سے کھیل رہا ہے، کب تک اس کو بے لگام چھوڑا جائے گا؟ کب تک؟ قوم یہ سوال کرتی ہے۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے، جو کمیٹی بنی ہے وہ جو اس میں ملوث ہوا سہولت کاری کے لیے، اس کو سخت ترین سزا قومی مفاد میں دی جائے گی۔ اور اب بہت ہو چکا کہ یہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے کے ساتھ مل کے کھیلے اور قوم خاموش رہے۔ اب اگر اس کو روک لیا جائے یا جو اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے آئینی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس کو لگام دے لی جائے، تو قوم کو گمراہ کرنا جو اس کا وتیرہ بن چکا ہے، اس سے قوم کو اس بھیانک عذاب سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں جو ملک دیوالیہ اس نے 4 سالوں میں کر کے دے دیا، اب ہمیں نواز شریف دشمنی کو پاکستان کے لیے، آج پاکستان سے یہ جو دشمنی کر رہا ہے، یہ بت تراشا ہوا اتنا بڑا اژدہا بن چکا ہے، کھیلنے کی اجازت کم از کم قوم نہیں دے سکتی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اب ادارے بھی اپنا آئینی قانونی رول ادا کرتے ہوئے اس کو ضرور لگام ڈالیں گے، ورنہ اس کی خواہش پوری ہوئے گی کہ قوم جو ہے ایک گمراہ کی ہوئی اور ایک ریاست کے لیے مر مٹنے والا طبقہ جو ہے، قوم جو ہے، جو اس نے تقسیم کر دی، کہیں وہ آمنے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو میں آخر میں اس امید سے کہ 4 سالوں کا جو گند تھا، سمجھ آ گئی کہ کون سی سازش کب اور کس نے مل کر اقتدار سے ہٹانے کے لیے نہیں تھی، اقتدار میں لانے کے لیے سازش کی گئی تھی، جو قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ بہت شکریہ۔ میڈم صدف، سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں یا آڈیوز لیک کی جائیں گی، تو ان کو اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی چیزیں کسی کے پاس ہیں اس پر بھی کمیٹی دیکھ رہی ہے، مگر دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ جو بار بار یہ دوسروں پر طعنہ زنی کرتا تھا، دوسروں کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہتا تھا، سننے میں جو چیزیں جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کے جو مالیاتی سکینڈل ہیں، ریاست کے حوالے سے جو اس کی چیزیں ہیں، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت سی منظر عام پہ آنے والی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، اور میں نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ 4 سال جس ٹیم کے پاس پاکستان کی باغ دوڑ رہی، خدا کرے
کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے جس سے پوری قوم سکتے میں آ جائے۔ میڈم صبح ہم نے اسے سر یہ آڈیو اور ویڈیو جو لیک ہو رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ اخلاقی طور پر صحیح ہے اور ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ لیک ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان خود بھی مانتے ہیں کہ میں اس سے کھیلوں گا اور بھی کھیلوں گا، کل کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے۔ جو ملوث لوگ ہیں ان کو جلد از جلد کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آڈیو ویڈیو لیک ہوتی ہیں اس ماضی میں، اگر اس پہ سنجیدگی سے نوٹس ہوتا اور تہہ تک پہنچا جاتا تو کسی کو فیک نیوز دینے کی یا اس طرح کی باتیں کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آڈیو ثاقب نثار کی بھی آئی، ویڈیو ارشد ملک جج کی بھی آئی، اور شوکت ترین جو گفتگو کر رہے تھے وہ بھی سامنے آئی۔ بہت بڑا سنگین جرم تھا ریاست کے ساتھ جو شوکت ترین نے کیا، مگر آج تک کسی نے نوٹس لیا؟ تھینک یو سر۔